حضرات السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہمارے والد، چچا، دادا و پردادا اور چچیوں کی اس سال ثواب کی مجلس کا آغاز ہونے جا رہا ہے. اس کے لیے میں گزارش کروں گا حجت الاسلام والمسلمین شیخ فاضل سیلانی، جو امریکہ میں آیت اللہ سید سیستانی صاحب کے وکیل مطلق ہیں، جناب شیخ فاضل السیلانی صاحب. صلوات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله الأمين الكريم وإنا على ذلك لمن الشاهدين. حضرات مجلس کا سلسلہ ایسے رہے گا کہ عباس رضوان رضوی سلام کا آغاز کریں گے. اس کے بعد ہمارے چچا سید حیدر مہندی رضوی صاحب مرثیہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد آیت اللہ سید منتظر مہندی رضوی صاحب سے رونق افروز ممبر ہوں گے. نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حسین الغریب الغریب الحسین، حسین شہید شہید الحسین، حسین الغریب الغریب الحسین، حسین شہید شہید الحسین. دہائی دہائی خدا را دہائی، یہ دشت بلا میں ہے کیسی تباہی. بہایا ہے کس نے یہ خون محمد، قیامت یہ ڈھائی ہے کس نے الہی. جوانوں بزرگوں کو مارا گیا ہے، شہیدوں میں شامل ہے ننھا سپاہی. حسین الغریب الغریب الحسین، حسین شہید شہید الحسین، حسین الغریب الغریب الحسین، حسین شہید شہید الحسین. کیا جشن برپا اہل حواس نے، شہیدوں کے لاشوں پہ ڈھنکے بجائے، جلا ڈالے آل محمد کے خیمے، سکینہ کے منہ
لگائے. جو بیمار تھا اس کا بستر نہ چھوڑا, نبی زادیوں پر بھی در چلائے. حسین الغریب الغریب الحسین, حسین شہید شہید الحسین, حسین الغریب الغریب الحسین, حسین شہید شہید الحسین. السلام علیکم. کافی عرصے سے میرا خیال اپنے جملہ بزرگ مرحومین رشتہ داروں کے ایثار کے لیے مجلس منعقد کرنے کا تھا, جس کو رضوان صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی جامہ پہنایا. محترم, مرحومین کی تاریخ یا قصیدہ خوانی پیش کرنا نہیں ہے, صرف یاد دلانا ہے. عالی جناب سید امجد علی صاحب مرحوم میرے دادا دیدار عزادار حسینی مرثیہ خواں تھے, جن کا 1875 میں تحریر کردہ مرثیہ میرے پاس ہے. عملی کارکردگی اور قانون علم سے ان کو رسول پور امرائی گاؤں کی زمینداری کا گلدستہ حاصل ہوا تھا. عالی شان امام باڑہ تھا. جناب سید ساجد حسین صاحب اور جناب سید عطا حسین صاحب مرحومین ان کے نقش پا پر چلنے والے نفیس مزاج اور اخلاق کے صاحبزادے تھے. محترم ساجد صاحب چہلم حسینی میں شہر لکھنؤ کی مشہور انجمن ظفر الایمان کو نوحہ خوانی کے لیے دعوت دیتے تھے. مجالس, نظر, فاقہ کشی وغیرہ کا انتظام کرتے تھے. جناب عطا صاحب مرحوم ایڈوکیٹ, مداح اہل بیت, مرثیہ خواں, مزاحیہ شاعر تھے. فرماتے ہیں, اے فرشتوں مدح سے جنت کا پایا پاسپورٹ, میری صورت کیوں ملاتے ہو میری تصویر سے. میں نے ان کے کلام کو ترتیب دیا جو موج تبسم کے نام سے شائع ہوا. انہوں نے 1946-47 کے پاس رسول پور میں مومنین برما سے آگ پر ماتم منعقد کرایا تھا. جناب فاطمہ زہرا کے روضے کو مسمار کیے جانے پر غم و غصہ کے اظہار اور پروٹیسٹ کی درخواست جناب عطا صاحب نے تنظیم الاعضاء بورڈ انجمن ہائے ماتمی لکھنؤ کے سیکریٹری کی حیثیت سے کیا تھا. جناب ساجد صاحب کے 4 بیٹے اور 1 بیٹی تھی, سبھی گزر چکے ہیں. جناب عطا صاحب کے 3 بیٹوں میں سے 2 گزر چکے ہیں. سبھی 7 بھائی بہن دیدار, عزادار, تعلیم اور قومی اپنیت کے شوقین تھے. بہن کے سلام اور نوحے کی بیعت شائع ہوئی تھی. رسول پور میں امام باڑے کی تعمیر پھر سے ہوئی ہے. شہر میں بھی 2 امام باڑے تعمیر ہوئے ہیں. سرائے اسماعیل بارونکی میں میرے نانا جناب عزیز الحسن صاحب و ماموں جناب سید محمد سبطین صاحب کا امام باڑہ مشہور ہے. خانہ والے کے سبھی بزرگ مستورات یعنی میری دادی, نانی, والدہ وغیرہ کی کوششوں سے اور دعاؤں سے ترقیاں ہوئی ہیں. گزارش ہے کہ سبھی جملہ مومنین و مومنات کے لیے سورہ فاتحہ عنایت کیجیے. مرثیے کے چند بند پیش کر رہا ہوں. جب نوجواں پسر شہیدی سے جدا ہوا, روشن قمر سپہر بہی سے جدا ہوا, بے نور نظر امام مبین سے جدا ہوا, لفتے جگر حسین حسین سے جدا ہوا, دل داغ ہو گیا دل و جانے بطول کا, اور گھر بے چراغ ہو گیا سبتے رسول کا. جس روز تھا یہ حشر یہ ماتم یہ شور شب,
آ پہنچا ایک مسافر غربت زدہ ادھر، نکلا تھا گھر سے شوق نجف میں وہ خوش سیر، چھوڑے ہوئے وطن اسے گزرا تھا سال بھر، بے خان ماں کو عشق خدا کے ولی کا تھا، مشتاق وہ زیارت قبر علی کا تھا، رخ زرد پاؤں سوجے ہوئے جسم پر غبار، ایمان و اعتقاد قوی پر بلند رار، تاج گزار نیک عقیدت وفا شعار، نہ راحلہ نہ ذات نہ ہمدم نہ غم گسار، یہ آرزو کی گوہر بہرے شرف ملے، چھانوں جہاں کی خاک پہ در نجف ملے۔ سر کو قدم کیے وہ سعید خجستہ پہ، 2 دن کی راہ کرتا تھا ایک ایک دن میں طے، اور پیاری نہ تھی جو قطع مسافت سے کوئی شے، آسان تھی اس کو دوری شام و عراق و رے، ان جنگلوں میں باد یا پیما تھا دین کا، گز بن گیا تھا راہ خدا کی زمین کا، کرتا تھا ہر قدم پر دعا وہ باشک و آہ، پہنچا دے مجھ کو منزل مقصد پہ یا الہ، سمجھاتے تھے جو اس کو مسافر میان راہ، ایک دن کام کر لے تیرا حال ہے تباہ، یاری نہ دے قدم تو ٹھہرنا ضرور ہے، وہ پوچھتا تھا رو کہ نجف کتنی دور ہے، پہنچا جو کربلا میں تو دیکھا یہ اس نے حال، تنہا کھڑا ہے ایک مسافر لہو میں لال، فوجیں ستم کی گرد ہیں آمادہ قتال، چل جو ہے تیرا وہی آقا میرا بھی ہے، بھئی تیرا طبیب جو وہ مسیحا میرا بھی ہے، جو ہے ولی حق وہی مولا میرا بھی ہے، بھائی علی کے حصے میں حصہ میرا بھی ہے، ہاں مال غیر اختف میں تصرف نہ چاہیے، آپس میں دوستوں کو تکلف نہ چاہیے، دیکھی جو یہ عنایت سلطان بحر پر، رونے لگا وہ مرد مسافر، جھکا کے سر دل سے کہا خدا کا ولی ہے یہ خوش سیر، اس حال میں غریب نوازی ہے اس قدر، دیکھی نہ باپ میں یہ محبت نہ بھائی میں، اب تک ہیں اس طرح کے بھی بندے خدائی میں، عرض اس نے کی حضور سے بس ہے یہ التجا، کیجئے اٹھا کے ہاتھ میرے حق میں یہ دعا، پہنچا دے مجھ کو قبر علی پر میرا خدا، مولا نے آسماں کی طرف دیکھ کر کہا، جس کو نہیں زوال وہ دولت نصیب ہو، یا رب اسے علی کی زیارت نصیب ہو۔ ابھی تک یہ نہیں سمجھ سکا ہے وہ کس سے گفتگو کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے ایک میرا شہزادہ ہے ہم شکل مصطفیٰ، شہرا ہے جس کی شکل و شمائل کا جا بجا، ماں کا مرادوں والا پسر ہے وہ مہلکا، سائے میں شہ کے اس کو سلامت رکھے خدا، اس رشکے گل سے دور خدا کی بلا رہے، یا رب چمن حسین کا پھولا پھلا رہے۔ یہ سن کے آپ آئے مسافر کے متصل، پھیلا کے دونوں ہاتھ، کہا آ گلے تو مل، ہاں بھائی سچ ہے صدمہ غربت ہے جاگسل، اس دم بہل گیا تیرے آنے سے میرا دل، طاعت کلام کی نہیں پاتا یہ ذوف ہے، چہرہ تیرا نظر نہیں آتا یہ ذوف ہے۔ ہاں مدتوں سے ہے یہی نئے رنگ روزگار، ہر گل پہ ایک دن ہے خزاں ایک دن بہار،
ہمدرد ہم بھی ہیں تیرے اے یار غمگسار، تیری طرح لٹے ہیں یہیں چھوڑ کر دیار، شکر خدا مسافر راہ ثواب ہیں، اب دیر کوچ میں نہیں پادر رکاب ہیں۔ کس سے کہیں کہ ہم پہ جو صدمہ گزر گیا، خالی ہوا عزیزوں سے گھر دشت بھر گیا، دنیا سے دوپہر میرا گھر کا گھر گیا، بیٹا جوان قتل ہوا بھائی مر گیا، بھائی بنتی نہیں جب آتی ہے قسمت بگاڑ پر، ٹکڑے ہو گر پڑے یہ مصیبت پہاڑ پر، میرا ہے ابھی حال کہ زخموں سے چور ہوں، جنگل میں موت آئی ہے بستی سے دور ہوں، ایک خاک سار بندہ رب غفور ہوں، عالم ہے اس کی ذات کی میں بے قصور ہوں، کہنے میں بات آتی ہے اس کا اگلا نہیں، دن تیسرا آج کی پانی ملا نہیں، مولا سے ہاتھ جوڑ کے بولا وہ دل کباب، لے آؤں دوڑ کر میرے شربے میں کچھ ہے آپ، کیجئے زبان خشک کو تر پہلے پوتراب، بولے ہلا کے سر کچھ ہے آسما جناب، اب انتظار موت کا ہے کیا جیوں گا میں، سب پیارے مر گئے ہیں پانی پیوں گا میں، سب پیارے مر گئے ہیں نہ پانی پیوں گا میں۔ مولا فرما رہا ہے کہ درکار جو تجھے ہو وہ لے بہر کردگار، پیدل اگر ہے تو یہ حاضر ہے راہوار، ناقابل تیرا تو ہے آقا و نامدار، سائل کو جس نے روٹی کے اونٹوں کے دی قطار، حاضر ہے جان و مال کی ہے مہمان تو، بھائی ہمارے گھر کو گھر اب اپنا جان تو، اسباب بھی ہے مال بھی ہے سیم و زر بھی ہے، موجود راحلہ بھی ہے زاد سفر بھی ہے، مغفر بھی ہے زرہ بھی ہے تیغ و سپر بھی ہے، گر تیرے کام آئے تو حاضر یہ سر بھی ہے، بے کس ہوں گو کہ آج پہ عالی مقام ہوں، شرما نہ تو کہ میں بھی علی کا غلام ہوں، آیا جو کانپتا ہوا وہ شاہدی کے پاس، کی عرض السلام علیک اے فلک اساس، مولا جواب دے کے یہ بولے بدرد و یاس، آنا ہوا کدھر سے تیرا اے خدا شناس، عرض اس نے کی غلام شہ ذوالفقار ہوں، بے کس ہوں بے نما ہوں غریب الدیار ہوں، طے کی ہے سال بھر میں پہاڑوں کی میں نے راہ، بچے کہیں تباہ کہیں خادم کہیں تباہ، اب تک ہے دور مجھ سے دل ذائقہ میں الہ، مالو بتا لے کہ چلا تھا یہ پرگناہ، غارت یہیں ہوئی ہے غارت یہیں ہوئی ہے بذات غلام کی، لوٹا ہے راہ میں مجھے فوجوں نے شام کی، میں 2 مہینے فوج ستم میں رہا اسیر، مولا علی کے نام کے دشمن ہے وہ شریر، ہتھیار لے کے آ نہیں سکتا ہے راہگیر، تب قید سے چھٹاؤں کی جب ہو گیا فقیر، سر پر یہی کلاه ہے اور ایک لباس ہے، پڑھوں غنی کی دولت دی میرے پاس ہے، کہہ رہا ہے کہ 2 صاحبوں کے شوق پہ چھوڑا ہے میں نے گھر، حسرت یہ ہے نصیب کرے یا ولی اگر، پہلے تو ہوں نجف کی زیارت سے بہرور، منظور پھر وہاں سے مدینے کا ہے سفر، جاؤں گا دولتیں اگر سرنوشت میں، رستے میں موت آئی تو پہنچا بہشت میں، فرمایا آپ نے کہ مدینے میں کیا ہے کام، عرض اس نے کی وہی تو ہے دنیا میں ایک مقام،
اس سرزمین پہ ہے میرا آقا میرا امام، برسوں سے جس کے عشق میں روتا ہوں صبح شام، حیدر کے جان و دل ہے شہ مشرقین ہیں، صدقے میں اس جگہ کے وہیں تو حسین ہیں۔ کہہ رہا ہے کہ کیا دن سعید ہوگا میں اس روز کے نثار، جس روز ان کے گرد پھروں گا میں 7 بار، چوموں دونوں ہاتھ بسط عز و افتخار، آنکھیں قطب پر جھک کے بلوں گا بانکسار، دنیا ہو اور فاطمہ کا نور عین ہو، دیکھوں انہیں صحیح و سلامت تو چین ہو۔ چلتے ہیں تیر پانی کا کرتا ہے جب سوال، از بس کے اہل درد تھا بےتاب ہو گیا، اور پانی کے مانگنے پر جگر آب ہو گیا۔ تھم کر جو اس نے غور سے لاشوں پر کی نظر، دیکھا کوئی ہے شمس کوئی غیرت قمر، بچہ پڑا ایک ستارہ سا خاک پر، کرتا بھی ہنسیاں بھی چلوکا بھی خون تر، سرخی لہو سے حلقے سے بے زخم میں ہے، باچھوں میں سفید دودھ انگوٹھا دہن میں ہے۔ برپا ہے ایک سندھ جو خیمہ فلک وقار، آتی ہے پیٹنے کی صدا اس سے بار بار، چلا رہی ہے ڈوڑی پیوں کوئی غم گسار، صدقے میں تیرے اے میرے بابا کے یادگار، کعبہ کلیجہ تھم کے سنا جب دعائی کو، سمجھا کہ رو رہی ہے بہن اپنے بھائی کو۔ بولا وہ مل کے ہاتھ کی یہ ماجرا ہے کیا، لائے کہاں نصیب مجھے واہ ستا، بے کس پر یہ ستم یہ تعدی ہے یہ جفا، یا رب ہوئے ہے اس تیرے بندے سے کیا خطا، نیزوں سے سر تیغ و ستن چور چور ہے، آئی ندائے غیب یہ بے قصور ہے۔ کہنے لگا لرس کے وزی خضر نیک نام، اللہ کس قدر ہے پرآشوب مقام، دریا خدا نے خلق کیے بحر فیض عام، مرتا ہے بے اجل یہ ستم کش یہ تشنہ کام، ان سے بشر ڈرے جنہیں خوف خدا نہیں، اور جلدی نکل چلو یہ ٹھہرنے کی جا نہیں۔ 2 گام بڑھ کے یہ سوچا وہ نام بر، مظلوم کی دعا میں ہے سب طرح کا اثر، واللہ برگزیدہ حق ہے یہ خوش سیر، کر لیجیے التماس دعا ہاتھ باندھ کر، تیغوں میں اس کے پاس چلو جو خدا کرے، آسان ہو مشکلیں جو یہ بے کس دعا کرے۔ باتیں یہ کر کے دل سے بڑا وہ اسیر غم، لاشوں کو دیکھ دیکھ کے روتا تھا دم بدم، حاطب نے دی صدا کہ سمجھ کر اٹھا قدم، رتبے میں یہ زمین بھی نہیں کچھ نجف سے کم، آنکھیں ملک بچھاتے ہیں اس ارض پاک پر، یہ سب برخ ہے مصطفی ناطق کے خاک پر۔ بتلا یہ برائے خدا مجھ کو اپنا نام، فرمایا بے نوا وطن آوار تشنہ کام، بے کس عزیز مردہ اسیر سپاہ شام، عاجز بلا برید رسید ستم دید مستعام، درد و غم و علم میرے حصے میں آئے ہیں، یہ سب خطاب میں نے یہاں آ کے پائے ہیں۔ قدموں پر لوٹ کر یہ پکارا دردناک، اظہار اس میں عکس اعلیٰ میں کیا ہے باک، بتلائیے کہ غم سے میرا دل ہے چاک چاک، چپ ہو گئے تڑپنے پر اس کے امام پاک، یہ تو نہیں کہا کہ شہ مشرقین ہوں، مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں، تسلیم اس نے کی تو یہ بولے شہ نام، قبر علی پہ جا کے یہ کہنا میرا پیام، آتے ہیں آپ
दर्द और मुसीबत में सबके काम, मैं बेकसो गरीब भी हूँ आपका गुलाम, तन्हा हूँ दुश्मनों में खबर आ के लीजिए, भाई हंगामे दबा गोद में सरा के लीजिए। सुनकर बयान शाह रही जब्त की न ताप, आंसू बहा के सर को झुकाया बसत हिजाब, दिल ने कहा कि अब है लबे बाम आफताब, बेकस के काम आओ कि इसमें भी है सवाब, एहसान का ये अवध है कि एहसान कीजिए, भाई अफसर अली के नाम पर कुर्बान कीजिए। वो कह रहा है मुसाफिर, ज़बा जिनका हूँ मैं उन्हीं की मुझे कसम, सर भी कटेगा अब तो न छोड़ूंगा ये कदम, जलवे दिखा रहा है मुझे गुलशने अरम, हूरे पुकारती है क्या मुंतजिर हैं हम, पर्दे उठे हुए नजर दूर जाती है, मैं गर्दों से मरहबा की सदा मुझको आती है। घबरा के बोले शाह कि हाँ हाँ कसम न खा, रास्ता है यहाँ से रात बसे का नजफ को जा, बचना मेरा मुहाल है गर जान दी तो क्या, ऐ भाई तू है साहिब दुख्तर न ले रजा, दामन से आंसुओं को भिगोती है रात दिन, बेटी तेरी तेरे लिए रोती है रात दिन। रुखसत के वक्त वो जो बिलखती थी दम बदम, वादा किया तो तूने कि आएंगे जल्द हम, मरती है इंतजार में वो साहिबे अलम, आलूदा मैं भी हूँ इसी गम में अलम, मिजरा कशीरा रंज बलाओ रहन में है, बीमार एक बेटी मेरी भी वतन में है। बेटी का जिक्र सुन के ये बोला वो खुशखसाल, फरमाइए जनाब ने किसने कहा ये हाल, आगा इससे कोई नहीं गैर जुल जलाल, शायद इल्म गैब में भी आपको कमाल, हर शय का इल्म आपको इस बेकसी में है, ये तो सिफत इमाम में है या नबी में है। आपसे गुजारिश है एक सूरह फातिहा पढ़ के हमारे मरहूमीन को हदिया कर दें। नाम मैं ले रहा हूँ अली जनाब सैयद अमजद अली रिजवी, जनाब सैयद साजिद हुसैन रिजवी, जनाब सैयद अता हुसैन लखनवी, जनाब सैयद मुंतज़िम मेहदी रिजवी, सैयद अफजाल हुसैन रिजवी, सैयद ताजदार हुसैन रिजवी, सैयद ज़हर हुसैन रिजवी, सैयद अलमदार हुसैन रिजवी, सैयद मोहम्मद सकलैन, सैयद इब्न हसन, सैयद नामदार हुसैन और चची रईस फातिमा, फूफी कनी सुगरा और हाल ही में इंतकाल हुआ चची इसरार फातिमा, इन सबको पढ़ के, अपने मरहूमीन को पढ़ के, और हाल ही में इंतकाल हुआ मौलाना डॉक्टर कल्बे सादिक साहब कबिला, उनको भी पढ़ के एक सूरह फातिहा हदिया करते हैं। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक कथा से मौलाना तशरीफ़ डाले हैं, एक कथा अर्ज़ कर रहा हूँ। दफ्तर कारे मशियत को संभाला कैसे, दफ्तर कारे मशियत को संभाला कैसे, एक मुरब्बी की तरह खल को पाला कैसे, एक मुरब्बी की तरह खल को पाला कैसे, दिन में मजदूरी करें रात में रोटी बाँटें, या अली आपने ये वक्त निकाला कैसे, या अली आपने ये वक्त निकाला कैसे। आइए हज़रात इन कलमात के साथ मैं गुजारिश करूँगा आयतुल्लाह मुंतज़िम मेहदी रिजवी साहब से कि रौनक फ़ज़्ल मिंबर हूँ एक नारे सलवात के साथ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आप सभी हजरात से इल्तमास है कि एक मरतबा सूरह हम्द, 3 मरतबा सूरह अल्लाह की तिलावत फरमा करके इन तमाम मरहूमीन की रूह को बख्श दीजिए जिनके मैं नाम लेता हूँ। सबसे पहले सैयद सज्जाद हुसैन रिजवी मरहूम, सैयद अमजद अली रिजवी मरहूम, सैयद अता हुसैन लखनवी मरहूम, ताजदार हुसैन रिजवी
مرحوم افضل حسین رضوی اور سید منتظر مہدی رضوی، سید زائر حسین رضوی، سید ابن حسن رضوی، سید محمد حسنین رضوی، سید نامدار حسین رضوی، سید علمدار حسین رضوی اور سید حیدر مہدی، ان تمام مرحومین کو جو دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی ارواح کو بخش دیجیے۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والمنکرین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، مولانا مولا الکونین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، ولا سیما علی ابن عمہ ووزیرہ ووصیہ وخلیفتہ، مطلوب کل غالب غالب کل غالب، مولانا علی ابن ابی طالب، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد، وقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت ثم علینا ترجعون، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ چونکہ ایصال ثواب کی مجلس ہے اور متعدد مومنین و مخلصین و محبان آل محمد اور شیعان حیدر کرار و پیروان ائمہ اطہار کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، لہذا میں نے موت ہی کو عنوان قرار دیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ضروری ہے بیان کرنا کہ موت اور حیات دونوں اللہ کی جانب سے خلق کردہ مخلوق ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کہتا ہے هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور حیات اس لیے خلق کیا ہے تاکہ تمہاری آزمائش کیا جائے کہ تم میں سب سے بہتر اور احسن اس دنیا میں عمل کرنے میں کون ہے۔ ظاہر ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ قول بہت ہی اعلیٰ قول کہ جس کے لیے جاہز ایک ادیب گزرا ہے اور عثمانی فرقے کا تھا، اس نے خود یہ کتاب جو لکھی ہے اپنی کتاب کے اندر
اس نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر یہ کتاب میں صرف یہی ایک قول امیر المومنین کا لکھ کر کے ختم کر دیتے تو کتاب پوری ہو گئی۔ وہ کتاب کیا ہے؟ قیمت کل امرئ ما یحسنہ، یعنی ہر انسان کی اور ہر شخص کی قیمت صرف یہ ہے جو اس کی اچھائی ہے، یعنی نیکی، اور جو اس نے احسان کیا ہے، جو اس نے اس دنیا میں احسن عمل انجام دیا ہے، یہی اس کی انسانیت کی قیمت ہے، اس کی زندگی کی قیمت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ انسان جو ہے وہ اچھائی ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے پوری دنیا کو جیت سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اچھائی بہت سے لوگوں کو ہی پسند ہے، اکثریت کو، اور جب چیز پسند ہوتی تو اس کے سامنے انسان جھک جاتا ہے، تو یہ تو ایک کامیابی کا ذریعہ ہے۔ لیکن دوسرا یہ بھی ہے کہ جو دشمن ہے اور جو آپ کا ذاتی طور پر آپ سے نفرت کرنے والا ہے دنیا میں، چاہے جتنا دشمن ہو، چاہے جتنا نفرت کرنے والا ہو، یہ نیکی جو ہے اور اچھائی جو ہے اس کو بھی ہرا دیتی ہے، اور وہ بھی جو ہے وہ انسان کی نیکی کی وجہ سے اور اس کی اچھائی کی وجہ سے سبب بنتا ہے، اللہ اس کے دل کو جھکا دیتا ہے۔ نتیجے میں وہ انسان تمام انسانوں کے درمیان ایسی زندگی کرتا ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جو فرمایا ہے کہ اس طرح جیو لوگوں کے درمیان کہ جب تک زندہ رہو لوگ تمہیں مبارکبادی دیں، اور جب دنیا سے اٹھ جاؤ تو تمہارے اٹھنے کا غم منائیں۔ یہ طرز زندگی نیکی کی بنیاد پر انسان کے اندر ایسا پیدا کر دیتی ہے کہ کیفیت زندگی اس کی اتنی بلند ہو جاتی ہے کہ تمام دنیا پر وہ انسان چھا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ۔ ظاہر ہے کہ ہر انسان کو مرنا ہے، موت کا مزہ ہر انسان کو چکھنا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہر شخص جو اس دنیا میں ہے وہ حیات کے زمرے میں، البتہ نفس کو اللہ نے مخاطب کیا ہے، یعنی ہر شخص، ہر انسان، ہر نفس جس کے پاس سانس کی آمد و رفت ہے وہ شخص موت کا مزہ چکھے گا، اور خالی موت کا مزہ ہی نہیں چکھے گا بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی طرف پلٹایا بھی جائے گا۔ متعدد جگہوں پر قرآن میں اس طرح کی باتیں ہیں کہ جو قرآن نے نشاندہی کی ہے اور رہنمائی کی ہے اور لوگوں کو متوجہ کرنا چاہا ہے، اور اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے پہلے موت خلق کیا ہے، پھر حیات خلق کیا ہے، پھر موت خلق کی، یعنی پہلے تمہیں ہم نے مردہ پیدا کیا ہے، پھر اس کے بعد تمہیں زندہ کیا ہم نے، پھر اس کے بعد تمہیں مردہ کیا، پھر اس کے بعد تمہیں زندہ کریں گے، پھر اس کے بعد اپنے سامنے کھڑا کر دیں گے۔ سورہ آل عمران میں اللہ نے کہ اس نے جو ہے وہ تم کو جو ہے وہ مردہ پیدا کیا ہے، پہلے مردہ پیدا کیا، یعنی کس طریقے سے؟ موت، اموات، کنتم امواتن، تم پہلے مردہ تھے، پھر اس کے بعد اس نے تمہیں زندہ کیا، فحیاکم، تم کو زندہ کیا اس نے، اور اس کے بعد پھر تمہیں جو ہے وہ جب زندہ کیا تو پھر موت دے دیا۔ یعنی اس طریقے سے کہ امام علیہ السلام سے پوچھا گیا، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی خلقت تیری نہیں ہوئی تھی مگر تو اپنے ماں اور اپنے باپ کے صلب میں اور ماں کے رحم میں مردہ ہے، اور اس کے بعد جب اللہ نے تجھے دنیا میں پیدا کیا اس طرح سے کہ جیسے ہی تو پیدا ہوا زندہ روتا ہوا۔ اور یہیں سے یہ بھی ہے کہ انسان کیوں روتا ہے، تو امام نے اس طرف بھی اشارہ فرمایا، دیکھیے وجوہات بہت سے ہیں اور ائمہ سے بھی منقول ہیں، لیکن یہ امام صادق علیہ السلام کی
بیان کے مطابق کہ حضرت نے فرمایا کہ بات اصل یہ ہے کہ جب تک وہ ماں کے شکم میں ہے اور رحم میں زندگی کر رہا ہے اسی کو دنیا جانتا ہے. جہاں پر اللہ کی طرف سے نعمت پا رہا ہے اور اللہ کی طرف سے وہ زندگی کے مراحل طے کر رہا ہے اپنے، اور پھر اس کے بعد جیسے ہی اس دنیا سے اس دنیا میں قدم رکھا وہ دنیا کی یاد ستائی اس کو کہ وہاں پہ تھے، آرام سے تھے، یہ کون سی دنیا ہے، لہذا روتا ہوا پیدا ہوتا ہے. اور اس کے بعد جیسے ہی وہ اس دنیا کی نعمتوں سے سرفراز ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر اسے وہ دنیا بھول جاتی ہے، وہ رونا بھی بھول جاتا ہے، اور اس دنیا کی نعمت اتنا سوار ہو جاتی ہے کہ اسی دنیا میں رچ بس جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ امام سے پوچھا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ لوگ موت سے گھبراتے ہیں، تو آپ نے کہا اس دنیا کی محبت. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے بار بار متوجہ کیا ہے کہ اس کی محبت نہ پیدا کرو، اس لیے کہ یہ دنیا جو ہے وہ قلیل ہے، بہت مختصر ہے. متاع قلیل، یہ تھوڑا سا ہے، کچھ دن کے لیے ہے. اس کے بعد پھر جو سب سے زیادہ ہے چیز وہ وہاں ملنے والی ہے. آپ اندازہ کریں اور ملاحظہ فرمائیں قرآن مجید کہاں کہاں رہنمائی کر رہا ہے اور کیسے رہنمائی کر رہا ہے. انہی بندگان خدا کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے کس طریقے سے قرآن کو اللہ نے رچایا ہے اور کیسے اللہ نے اس کے اندر چیزیں پیش کی ہیں ہماری زندگی کی رہنمائی کے لیے. آج یہ دنیا میں بہت ہی زیادہ ہے، اس دور میں بھی تھا، ایسا نہیں کہ آج ہی تھا. قرآن تو اس وقت نازل ہوا ہے نا کہ جب پیغمبر کے سامنے جو لوگ ایمان لے آئے اور مومن تھے، مسلمان تھے، مومن تھے، وہ مومن اور مسلمان یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی زندگیاں جو ہیں وہ بہت ہی مختصر اور زندگیاں جو ہیں بڑی اچھی نہیں ہیں از نظر مادی، یعنی کھانے کو نہیں ہے، پہننے کو نہیں ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے، آشائش نہیں ہے. لیکن اس کے مقابلے میں جو کافرین ہیں، جو منکرین خدا ہیں، جو منکرین رسالت ہیں، جو ایمان نہیں لے آئے بلکہ ظلم بھی کر رہے ہیں، ان کے پاس دولت بھی ہے، ان کے پاس رہنے کی جگہ بھی ہے، ان کے پاس کھانے پینے کا مقام بھی ہے، ان کے پاس بہترین لباس بھی ہے، حشم ہے، خدم ہے، دنیا کی چیزیں ہیں. تو یہ دیکھ کر کے دل میں یہ باتیں آتی ہیں کہ ہم صاحب ایمان اور خدا والے، اس کے باوجود ہمارے پاس کچھ نہیں. اور وہ منکران خدا اور دشمنان رسول، ان کے پاس اتنا سب کچھ ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ فلا یغرنک، اے پیغمبر تمہاری اس قوم کو یہ بات دھوکہ نے، تقلب الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں ان کا اس دنیا میں استعمال کرنا جو ہے یہ تم کو دھوکہ نہ دے، یہ دنیا کی رونقیں دیکھ کر کے تمہیں دھوکہ نہ دے. تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارا ایمان بیکار ہو گیا، اس لیے کہ ایمان کی جزا جو ہے اس دنیا میں تھوڑا ہے لیکن سب سے زیادہ تو آخرت میں ہے. لہٰذا دھوکے میں نہ آؤ ان کے چند روزہ کثرت اولاد کو دیکھ کے، کثرت مال کو دیکھ کے، اس دنیا کو دیکھ کر کے، اس لیے کہ دنیا کی زندگی متاع القلیل، بہت مختصر ہے. حیات الدنیا جو ہے وہ متاع قلیل، بہت مختصر ہے. امام صادق علیہ السلام سے ہمارے یہاں اور اہل سنت کے یہاں بھی انوار التنزیل میں بھی یہ روایت موجود ہے. پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دنیا کی جو متاع اور زندگی اور پونجی اور دولت کو اللہ نے فرمایا ہے قلیل، تو قلیل کا مطلب کیا ہے، اور آخرت کے مقابلے میں اس کی نسبت سے قلت اور کم ہونا کیا ہے. تو حضرت نے فرمایا، پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کو یوں سمجھو کہ سمندر میں اپنی انگلی ڈال کر کے اور نکال لو، اور نکالنے کے بعد انگلی میں جو پانی لگا ہوا ہے اس کو غور سے دیکھو، جتنا ہے یہ متاع دنیا کی حیثیت ہے سمندر کے مقابلے میں، یعنی آخرت کی نعمت کے مقابلے میں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آپ اندازہ کریں کہ یعنی انسان جو ہے آخرت میں ایمان اور عمل اور تقوی یہ دونوں چیزوں کو حاصل کرنے، لہذا کہا کہ ان لوگوں کے جو کافرین ہیں ان کا استعمال کرنا دنیا کا تمہیں غرور اور دھوکے میں نہ ڈالے، اس لیے کہ حیات الدنیا متاع قلیل، یہ تھوڑا سا ہے. اور اس کے بعد پھر ان کی جگہ کہاں ہے؟ جہنم. ان کی جگہیں کہاں ہیں کافرین کی؟ جہنم. ان کی جگہیں کہاں ہیں منافقین کی؟ جہنم.
ان کی جگہیں کہاں ہیں دشمنان و ظالمین کی؟ جہنم۔ لیکن وہ لوگ جو کہ ایماندار ہیں، الذین اتقوا ربہم، جو اپنے پروردگار کے معصیت سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور اس سے ڈرتے ہیں گناہ کرنے سے، تو ان کے لیے جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، وہ ایسے جنات ان کو ملے گا کہ جس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے کہا خیر للابرار وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیکوکاروں کے لیے بہت بہتر ہے ان کے مقابلے میں جو کافرین ہیں، وہ دنیا کی تھوڑی سی زندگی پائے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال اس دنیا کی زندگی جو تھوڑی سی ہے، اور اس زندگی میں جو کچھ تمہیں ملا ہے مال و دولت، وہ تمہیں غرور اور دھوکے میں نہ ڈالے کہ جو تم کو یہ نعمت اس کے مقابلے میں حاصل ہو گئی کہ ایمان لے آئے ہو خدا کے اوپر، ایمان لے آئے ہو رسول اللہ کے اوپر، ایمان لے آئے ہو رسول اللہ کے جانشین علی ابن ابی طالب پر، تو یہ ایمان تم سے چھن نہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ زندگیاں کافروں کی تم سے ایمان کو چھین لیں اور تم بھی ویسے ہی ہو جاؤ جیسے یہ کافرین ہیں، یہ تھوڑی سی متاع میں اور تھوڑی سی دنیاوی پونجی میں اتنا مشغول ہو جاؤ کہ بعد میں عاقبت جہنم ہو جائے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ انسان کی اس دنیا کی زندگی ہمیشہ مغموم ہے، یعنی انسان دو چیزوں کے درمیان ہے۔ ساری دنیا کا انسان جو ہے جب تک کہ وہ اس دنیا میں ہے دو چیزوں کے درمیان ہے، ایک تو اس کو حزن اور ایک اس کو خوف۔ حزن لاحق ہے اس بات کا کہ فلاں چیز نہیں مل سکی، فلاں مقام نہیں مل سکا، فلاں دولت نہیں مل سکی، فلاں ہماری پوزیشن نہیں مل سکی، فلاں چیز ہم کو حاصل نہیں ہو سکی، اس کا غم ہے، ساری زندگی غم میں رہتا ہے۔ اور خوف اس بات کا ہے کہ جو چیز مل گئی ہے یہ چیز جو ہے ختم ہو جائے گی، بہت جلدی فنا ہو جائے گی، لہذا اس کو بچا کے رکھو، اس کو سنبھال کے رکھو، یہ ختم نہ ہونے پائے۔ اور جو آیا ہے اور ختم ہوتا جاتا ہے اس کا جو ہے وہ بار بار خوف ہے کہ ختم نہ ہونے پائے۔ تو خوف میں اور حزن میں زندگی گزر رہی ہے، اور اس خوف کا بھی نتیجہ حزن ہے، اس لیے کہ جو چیز حاصل کیا بڑی مشکل سے، اس کے بعد جب وہ ہاتھ سے جا رہا ہے تو بھی محزون ہو رہا ہے۔ خوف اس کا ہے کہ جانے نہ پائے، اور جب چلا گیا تو حزن طاری ہو گیا۔ اب یہی انسان کو جو حزن اور خوف کے درمیان زندگی گزار رہا ہے، اگر کوئی چیز اس سے بچا سکتی ہے تو اس کا نام ہے ایمان باللہ۔ وہ اللہ پر اگر ایمان پیدا کر لے جائے اور اللہ کے بنائی ہوئی کائنات اور اس کی قدرت اور اس کی قوت اور اس کی طاقت اور اس کے علم کے اوپر یقین پیدا کر لے جائے اور بھروسہ کر لے اور توکل کر لے اللہ کے اوپر، تو یہ خوف سے بھی بری ہو جائے گا اور یہ حزن سے بھی بری ہو جائے گا۔ نہ اسے اب غم طاری ہوگا نہ اسے خوف ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کہتا ہے کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وما عندکم، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ سب فنا ہو جانے والا ہے اور وہ سب محو ہو جائے گا، وہ سب ختم ہو جائے گا۔ وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ وما عند اللہ خیر للابرار، نیکوکاروں کے لیے وہی بہتر ہے۔ تو اس دنیا میں رہ کے نیکی کرو، اس دنیا میں رہ کر اچھائی کرو، اس دنیا میں رہ کر کے برائی سے بچو۔ اور اچھائی اور برائی کا پیمانہ کیا ہے یہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ قرآن کس طریقے سے نشاندہی کر رہا ہے۔ بس نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ انسان جو ہے وہ غم اور خوف کے درمیان جو زندگی گزار رہا ہے، اس کا علاج اللہ پر ایمان ہے، رسول اللہ پر ایمان ہے۔ اور جیسے ہی اللہ اور رسول اور اہل بیت پر ایمان پیدا کر لے جائے، یعنی جانشین رسالت پر ایمان پیدا کر لے جائے، وہیں اطمینان قلب پیدا ہوتا ہے۔ ظاہر کہ جب اللہ پر ایمان ہوگا تو اللہ کی طرف یاد ہوگی، اس کو جو ہے دل میں بسائے گا اور اس کو اپنی طرف لے آئے گا، اور جیسے ہی اللہ کو دل میں بسائے گا نہ حزن ہوگا نہ خوف ہوگا۔ جہاں حزن بھی ختم ہو جائے اور خوف بھی ختم ہو جائے اسی کا نام اطمینان ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر ہی سے ان دلوں کو اطمینان حاصل ہوگا، ورنہ اگر دنیا کی یاد میں رہ گئے، دنیا کی دوڑ میں رہ گئے تو خوف میں اور غم میں مبتلا رہو گے،
لیکن اگر اللہ کی یاد دل میں بسا لیا تو پھر تم جو ہے وہ اطمینان پیدا کر لو گے۔ ذکر خدا جو ہے وہ اطمینان پیدا کرواتا ہے، اور ذکر خدا جو ہے اس کی راہ پوچھی پیغمبر سے کہ ذکر خدا کیا کیا ہے۔ مثلا قرآن مجید کہتا ہے اقم الصلاۃ لذکری، ہمارے ذکر کے لیے، ہماری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ یعنی معنی یہ ہے کہ نماز کے معنی کیا ہیں؟ ذکر کے معنی یہ ہیں کہ انسان جو ہے اس کا دل، زبان اور اعضاء اور جوارح ایک ساتھ جو ہیں ہوں، تو بس نماز جو ہے وہ ذکر خدا ہے۔ جب نماز میں کھڑے ہوئیے تو دل بھی اللہ کی طرف ہو، اور زبان بھی اللہ کی مدح میں ہو، اور اعضاء اور جوارح بھی اللہ کے سامنے خضوع اور خشوع کے ساتھ ہوں۔ یہ ہے ذکر خدا۔ یعنی ایک انسان جو ہے اس کا ذکر جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ خدا سے غافل نہ ہو، نہ دل میں غافل ہو، نہ زبان سے غافل ہو، اور نہ اعضاء اور جوارح سے غافل ہو، تو وہ جو ہے اللہ کی یاد میں ہے۔ بس عزیزان گرامی مرتبت، میں صرف اس طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ تمام مرحومین جو دنیا سے گئے ہیں ان کی بھی ایصال ہو جائے، ان کی روحیں بھی شاد ہو جائیں، اور بات بھی آپ تک پہنچ جائے کہ ہمیں بھی ایسی زندگی کرنی ہے کہ یاد خدا کے مطابق ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ کی یاد آئے گی تو اطمینان قلب ہوگا۔ یاد کا تقاضا کیا ہے؟ یاد کا تقاضا یہ ہے کہ جو شخص جو ہے رضی اللہ عنہ، جو شخص اللہ کی ہر عطا پر راضی رہے، اللہ سے ہر چیز پر رضایت رکھتا ہو، رضا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو اور وہ سب اللہ سے راضی ہوں، یہی جو ہے انسان کی کامیاب زندگی ہے، کامران زندگی ہے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی جو ہے سب سے بڑی کامیابی کی زندگی ہے۔ دوسری جگہ پر قرآن کہتا ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ اللہ سے راضی ہیں، اس کا پیمانہ کیا ہے؟ تو دو مقامات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب زندگی گزار گیا۔ اللہ اور رسول کی اطاعت یعنی رسول جو حکم دے اس کو مان لو، رسول جو کہے کہ یہ چیز بجا لاؤ اسے بجا لاؤ، جو رسول کہے کہ یہ چیز نہ کرو اس سے جو ہے پرہیز کر لو، اور جو اللہ کی رسول کی اطاعت کرے گا گویا اس نے اللہ کے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یعنی جو رسول کی اطاعت کیا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو رسول کا حکم مان لو، جو رسول نے کہا ہے اسے بجا لاؤ، جو رسول نے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ۔ اب دوسری جگہ پر کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اے پیغمبر ان سے کہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اب میری پیروی کرو یعنی میرے بتائے ہوئے عمل پر، میرے نقش قدم پر چلو، یہی محبت خدا کی پہچان ہے۔ بس معلوم یہ ہوا کہ کامیاب زندگی کے لیے لازم ہے کہ انسان رضایت خدا کو جلب کرے، رضایت خدا کو پیدا کرے، رضایت خدا کے لیے اطاعت رسول چاہیے، رضایت خدا کے اتباع رسول چاہیے، یعنی نفس کو اپنے ایسا بنا دے۔ یہی نفس ہے نا کہ جس کو موت کا مزہ چکھنا ہے تو اس دنیا میں ایسا بن جائے، یہ نفس اطاعت خدا اور رسول میں اور اتباع رسول میں ایسا ہو جائے کہ رضایت پروردگار حاصل ہو جائے، یعنی دنیا جو ہے ساری اس کی ایسی سمٹ جائے کہ اس کا ہر فعل جو ہے وہ رضایت پروردگار میں ڈھل جائے۔ ایسا کون ہے نفس کائنات میں سوائے ایک نفس کے، کہ یہ نفس کے لیے تعدد دی ہے آپ کو کہ آپ ایسا بنیے، مگر کوئی نہ ہوا۔ تاریخ اسلام میں ایک ہی نفس ایسا تھا کہ جس کے اندر ایسی کیفیت آ گئی اطاعت رسول میں اور اتباع رسول میں اور اتباع و اطاعت رسول و خدا میں کہ اس نفس کا خریدار اللہ بن گیا۔ جب شب ہجرت لیٹ گئے تو ادھر سے آواز آ گئی کہ آج میں نے اس نفس کو خرید لیا۔ من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی مرضی کے بدلے جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں، یعنی اللہ نے خرید لیا اس نفس کو، اپنی مرضی دے دی۔ تو اللہ آپ سے راضی ہو جائے یہ الگ ہے، بلکہ اللہ کی رضایت ہی اپنے قبضہ قدرت میں لے کے اپنی ملکیت بنا دینا، یہ فخر انبیاء کا کام ہے،
فخر انبیاء کا نام امیر المومنین علی ابن ابی طالب، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی مرتبت، میں صرف یہاں پر بیان اس طرح سے نہیں دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے یہ سمجھ میں آئے کہ کوئی خطابت سے کام لے رہا ہوں، حقائق بیان کر رہا ہوں قرآن کے، لہذا اس طرح میں نے نکات نہیں بیان کیے ہیں جس طریقے سے خطابت میں بیان کیا جاتا ہے۔ میں نے صرف آپ کو یہ بتایا کہ یہ ایک ایسی منزلت ہے اس نفس کی، بلندی ہے اس نفس کی کہ آپ دیکھیں اللہ نے کہا من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اطاعت خدا اور رسول میں اپنے نفس کو بیچ دیا۔ اب قیامت تک کے لیے نہ تنہا یہ کہ اللہ اس نفس سے راضی ہے، نہیں، بلکہ یہ نفس ایسا ہے کہ یہ نفس جو ہے وہ اللہ کا نفس ہے اور رضایت پروردگار صاحب نفس کے پاس ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے تنہا مطلب کہ اس نفس سے خدا راضی ہے، بلکہ یہی نفس معیار رضایت خدا بندی ہے۔ یعنی اب جس سے علی راضی ہے اس سے خدا راضی ہے، جس سے علی غضبناک ہے اس سے خدا غضبناک ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ معیار رضایت پروردگار جو ہے اب یہ نفس قرار پایا، اور یہی نفس جب معیار رضایت پروردگار ہو گیا تو ظاہر ہے کہ اور ایسے نہیں ہوا، بلکہ اللہ نے اپنی مرضی دے کے اس نفس کو خریدا۔ یعنی نفس اتنی بلندی تک پہنچ گیا کہ اب یہی نسبت رسول بھی دے رہا ہے۔ اس دن اللہ نے اس رسول کو بھی بتا دیا کہ دیکھ اب بتا دے کہاں پہ رسول نے اس نفس کو اپنایا اور اپنا قرار دیا۔ وہاں پر فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، میدان مباہلہ میں کہ تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو، تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنے نفسوں کو، ہم اپنے نفسوں کو۔ نفس کی جہاں پہ امیر المومنین کو لے گئے، یعنی نفس رسول بھی بن گئے، تو اب دنیا کو ایک کم سے کم منزلت تو پہنچا دی کہ نفس علی اتنا بلند ہے کہ اس نفس کو خدا نے خرید کے نفس اللہ قرار دیا اور روز مباہلہ نبی کی جگہ پر بھیج کر کے اس کو جو ہے وہ نفس رسول قرار دیا، تاکہ اب دنیا سمجھ لے کہ اس سے جو بھی نکل رہا ہے یہ مرکز رضایت رسالت بھی ہے اور مرکز رضایت الوہیت بھی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یعنی مرکز رضایت الوہیت اور مرکز رضایت رسالت دونوں یہی نفس ہے۔ اب من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ترین ہے۔ رسول نہیں ہے تو رسول کے بعد کس کی اطاعت کرے؟ اس کی اطاعت کرے کہ جو اللہ کی رضایت کا بھی مرکز ہے اور رسول کی رضایت کا بھی مرکز ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں پہ ایک نقطہ ہے جو توجہ دینے کے قابل ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی مرضی کا مرکز ہو، اللہ کی رضایت کا مرکز ہو اور رسول کی رضایت کا مرکز ہو؟ اب ظاہر ہے کہ یوں تو میں نے آپ کو 2 آیتوں سے مشاہدہ کروا ہی دیا، لیکن یہ ایک نقطہ اس کے اندر خابیدہ ہے اور محفوظ ہے۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ اس نفس کی اتنی بڑی بلندی ہے کہ ذات قدوس جہاں پر ذرہ برابر کسی قسم کا عیب کا تصور نہیں ہے، ذرہ برابر کسی قسم کی کمی کا تصور نہیں ہے، ذرہ برابر کسی قسم کے رزق کا تصور نہیں ہے، وہ خداوند متعال کی مرضی اس نفس کے مقابلے میں دے دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نفس بھی مبرہ ہے تمام عیبوں سے، یہ نفس بھی مبرہ ہے تمام برائیوں سے، یہ نفس بھی مبرہ ہے تمام رزق اور پلیدگی سے۔ یہی علامت ہے، یہ آیت دلیل واقعی ہے عصمت امیر المومنین کی کہ نفس کی اتنی بڑی بلندی ہے کہ خدا خریدار بن گیا۔ یعنی یہ نفس پاکیزہ ہے، یہ نفس طاہرہ ہے، یہ نفس مطمئن ہے۔ یہ نفس جب اتنا مطمئن ہے، اتنا پاکیزہ ہے، اتنا طاہر ہے کہ خدا نے اس کو اپنا نفس قرار دے دیا، تو اب دنیا سمجھ لے جیسے وہ بے عیب ہے ویسے ہی یہ نفس بے عیب ہے، جیسے وہ جو ہے ہر پلیدگی سے منزہ ہے اور سبحان ہے، ویسے ہی یہ نفس جو ہے ہر پلیدگی سے منزہ اور سبحان ہے۔ اب جب یہ ہر چیز سے
मुनज़्ज़ह हो गया तो यह नफ्स काबिल पैरवी व इत्तिबा हो गया। इसीलिए फरमाया कि मन अता अलीयन फ़क़द अतानी, जिसने अली की इताअत की उसने मेरी इताअत की, व मन अतानी फ़क़द अता अल्लाह, और जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। मन इत्तबा अलीयन, जो अली की इत्तिबा किया उसने मेरी इत्तिबा की, और जिसने मेरी इत्तिबा की उसने अल्लाह की इत्तिबा की। और अल्लाह की इत्तिबा करना ही ऐन जिंदगी की कामयाबी है। ज़ालिक हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम, यही कामयाब ज़िंदगी है। कामयाब ज़िंदगी तक पहुँचने के लिए जब तक अली की पैरवी न की जाए उस वक्त तक जो है कामयाब ज़िंदगी नसीब नहीं हो सकती। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और जाहिर है कि इस निस्बत तक पहुँचने के लिए कि इनकी पैरवी और इनकी इताअत कैसे मुमकिन है, उसी वक्त मुमकिन है कि जब इनसे मोहब्बत की जाए। मन अहब्ब अलीयन, जिसने भी अली से मोहब्बत किया उसने गोया ऐसा किया है कि अपनी ज़िंदगी को कामयाब और कामरान बनाया है। अली की मोहब्बत कुफ्र से बचाती है, अली की मोहब्बत निफाक से महफूज करती है। इंसान की फितरत के अंदर मोहब्बत अली है, इंसान की फितरत में मोहब्बत अली है। और इंसान के फितरत में जब मोहब्बत अली बैठ गई तो यही ईमान का मरकज़ है। अज़ीज़ान गिरामी मर्तबत, मैं यहाँ तक लाने के बाद आपको सिर्फ उन पैगामात की तरफ ले जाना चाहता हूँ जहाँ पर कुरान निशादही कर रहा है कि इंसान की इंसानियत इसी में है। तो कैसे है आप मुलाहिज़ा करें, ये इंसान की आजमाइश है इस दुनिया में, और ये आजमाइश इस तरीके से है कि इंसान लम्हे लम्हे इम्तिहान में मुब्तला है, जगह जगह पर इम्तिहान में मुब्तला है और जगह जगह पर उसकी आजमाइश हो रही है, मगर इंसान मुतवज्जिह नहीं है। जो शख्स अल्लाह पर ईमान पैदा कर ले गया, रसूल पर ईमान पैदा कर ले गया और उसके जानशीनों पर यकीन पैदा कर लिया और उनसे मोहब्बत पैदा कर ली, उसके दिल मुतमईन, और उसके दिल में अल्लाह ने फरमाया रसूल के ज़बान से कि उसके दिल में मारिफत की बुनियादें पड़ जाएंगी और मारिफत उबल उबल के सामने आएगा। अज़ीज़ान गिरामी मर्तबत, मोहब्बत इनकी पैदा करना उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक इनसे मारिफत न हो। इनकी मारिफत यानी पहचानना कि इनकी ज़ातें क्या हैं और ये किस तरह के हैं, इनके सिफ़ात क्या हैं, इनके किरदार क्या हैं, इनकी अज़मतें क्या हैं। तो एक नीलामा तोहसा तारीख़ में उठा के देखना पड़ेगा। एक चीज़ तो ये है कि इनके सिफ़ात देखना एक तरफ, दूसरी चीज़ ये है कि इनका किरदार देखना। सिफ़त जो है वो इनके अंदर इल्म की सिफ़त है, कुदरत की सिफ़त है, कुछ तकवीनी है और कुछ तशरीई है। तकवीनी यह है कि खुदा ने उनको दिया हुआ है अपनी जानिब से ये कुदरत कि वो कुदरत पर हामिल हैं, वो कुदरत के मालिक हैं, वो कुदरत का इजहार इनके साथ होता है। मसलन अल्लाह ने एक मलक को ये कुदरत दी है कि वो इंसान के तमाम नफ्सों की रूह को कब्ज़ करे। तो ये कुदरत जो है मलक को किसने अता फरमाया? अल्लाह ने अता फरमाया है। और जब ये कुदरत अल्लाह ने अता फरमाया है तो आपको इनकार नहीं है, आप भी मानते हैं कि मलकुल मौत ही रूह कब्ज़ करते हैं। तो इसी तरीके से जैसे इनको कुदरत दी है अल्लाह ने रूह कब्ज़ करने की, वैसे ही कुदरत मोहम्मद और आले मोहम्मद को दी है अल्लाह ने पूरी दुनिया पे तसर्रुफ करने की। अगर ये चाहें तो चांद को 2 टुकड़े कर दें, अगर ये चाहें तो सूरज को अपनी जगह से हटा दें, अगर ये चाहें तो सितारे को दर पे बुला लें। एक सलावत पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद। जिस कदर इनसे मोहब्बत करते जाएंगे उस कदर आप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मारिफत की वादी में गुजरते जाएंगे। और जैसे जैसे आप मारिफत पैदा करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी मोहब्बत में इजाफा होता जाएगा। और जैसे जैसे मोहब्बत में इजाफा होगा वैसे वैसे उनसे किरदार से करीब होंगे आप, और उनकी किरदार से कुर्बत जो है वो आपकी ज़िंदगी को पाकीज़ा बनाएगी। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनहयन्नहु हयातन तय्यबा, कि जो
ان مردوں اور عورتوں میں سے نیک عمل ہو اور وہ مومن ہو، اس کی زندگی پاکیزہ کر دیں گے ہم۔ تو پاکیزہ کب ہوگی؟ جیسے جیسے ان کی زندگی سے قریب تر ہوگے۔ اسی لیے آواز ہے علی من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، محمد و آل محمد کی محبت پر مرنا اور انہی پر رہنا جو ہے وہ موت شہید کی موت ہے۔ اس کا اجر اسی طریقے سے ہے جیسے میدان جنگ میں کوئی شخص راہ خدا میں خون اور خاک میں غلطہ ہو جائے اور دنیا سے روح اس کی پرواز کر دی جائے تو وہ شہید کہلاتا ہے، ویسے ہی محبت اہل بیت میں مرنے والا بھی شہید ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی مرتبہ اس موضوعات کے تحت جو ہے ساری باتیں جو ہیں مجھے صرف یہاں تک لانی تھی کہ نفس اتنا وسیع ہو جائے کہ اس نفس کے اندر قوت پیدا ہو جائے اللہ کی محبت کی اور اس کے رضایت کی۔ سب سے عظیم چیز جو ہے وہ رضایت پروردگار ہے، اور جب یہ سب سے بڑی چیز ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے کہ مومنین اور مومنات سے وعدہ کیا گیا ہے جنات تجری من تحتها الانہار، سورہ براءت میں ہے کہ جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، وفیہا مساکن طیبۃ، اور وہاں پر جو ہے مجلل اور پاکیزہ مکانوں کا وعدہ کیا گیا ہے، اور پھر وہیں پر جو ہے جنات عدن، وہیں پر جنت عدن کا وعدہ کیا ہے، اور آخر میں کہا ورضوان من اللہ اکبر۔ ان سب چیزوں سے بڑی چیز جو ہے وہ اللہ کی مرضی ہے، یعنی جنت میں سب سے اہم چیز اور بلند چیز جو حاصل ہوگی وہ رضوان پروردگار ہے۔ تو کیوں نہ انسان اپنی زندگی کو اسی دنیا میں ایسا ڈالے کہ اس کی زندگی جو ہے رضایت پروردگار پر گزرنے لگے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے جیسے جیسے زندگی رضایت پروردگار پر ڈھلتی چلی جائے گی ویسے ویسے جنت بنتی چلی جائے گی، اور جنت طہارت قدا کا نام ہے، لہذا زندگی پاک و پاکیزہ بن جائے گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اور ظاہر ہے کہ جن لوگوں کی نگاہ میں جنت جو ہے وہ رضایت پروردگار کا نام ہے، لہذا انہوں نے جنت کی پرواہ نہیں کی اس طرح سے، بلکہ انہوں نے پرواہ کی ہے اپنے نفس کو بلند کرنے کے لیے، اور انہوں نے اپنے نفس کو ذرہ برابر یہ نہیں سوچا ہے کہ یہ نفس کی حیثیت کیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس قدر تم خدا سے محبت کرو گے اس قدر تمہارا نفس بلند ہوتا چلا جائے گا۔ اب خدا آزمائش کرے گا کہ تم محبت کر رہے ہو مجھ سے کہ نہیں کر رہے ہو، تو خدا جو آزمائش کرے گا اپنی محبت کی وہ اس طرح سے کرے گا کہ تم اگر خدا سے محبت کرتے ہو اپنے نفس سے زیادہ تو اپنے نفس کو خدا کی راہ میں نثار کر دو گے۔ اسی لیے ہے نا کہ والذین جاہدوا فینا، جو لوگ میری راہ میں جو ہے جہاد کرتے ہیں ان کے لیے راستے فراہم کر دیتے ہیں۔ جہاد کس طرح کا ہے؟ جہاد مال سے بھی ہے اور جان سے بھی ہے۔ ایک انسان سب سے زیادہ کائنات میں اگر کسی چیز کو چاہتا ہے تو اپنی جان کو چاہتا ہے، پھر اس کے بعد اپنے مال کو چاہتا ہے، پھر اس کے بعد اپنی آبرو اور عزت کو چاہتا ہے۔ یہ دنیا میں دیکھا گیا ہے ایسا کہ بہت کم ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے جان پر بھی اپنے مال کو بلندی دیتے ہیں، مگر انسان جو ہے وہ سب سے زیادہ جان کو چاہتا ہے۔ اب معیار خدا کی محبت کا یہ بتایا گیا ہے کہ اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا جو ہے یہ خدا کی محبت ہے۔ اس کا بھی معیار یہ بتایا گیا ہے کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، یعنی اپنے جان سے زیادہ اگر نبی کو چاہ رہے ہو تو گویا اللہ سے محبت کر رہے ہو، اور جو اپنے جان سے زیادہ نبی کو چاہتا ہے وہی جو ہے وصی نبی کو بھی چاہے گا۔ تو جو لوگ وصی انبیاء کو اپنی جان سے زیادہ چاہتے ہیں تو وہی جو ہے ان کی راہ میں اپنی جان کو قربان کریں گے۔ جب جان کو قربان کریں گے تو یہ راہ رسول میں بھی قربان ہوا، راہ خدا میں بھی قربان ہوا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ انسان جو ہے اپنے نفس کی تربیت اس طرح سے کرے کہ ان برائیوں کو دور کرے، اچھائیوں کو اپنے نفس میں بٹھا لے، اور یہ اس طرح سے بھی آمادگی پیدا کرے
کہ اپنے جان کو جان نہ سمجھے، اللہ کی راہ اور رسول اللہ کے اوپر اور اہل بیت کے اوپر۔ آپ دیکھیں اس کی مثال کربلا ہے ہمارے لیے، کہ جہاں پر اہل بیت اطہار علیہم السلام کے اوپر جو جان قربان کرنے کے لیے آپ دیکھیں، ساری کائنات میں کل 72 ہی کیوں نکلے، سارے ملا جلا کے، اتنی بڑی دنیا، اتنا عالم اسلام، یہ اتنا چاہنے والے، زیادہ دن بھی نہیں گزرے 50 سال رسول اللہ کو دنیا سے گئے ہوئے، اس 50 سال میں کل کتنے 72 معلوم ہوا کہ سب جو تولے گئے ہیں کہ اپنی جان کو جان نہیں سمجھے، یہ لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں صرف 72 تھے جنہوں نے اپنے آپ کو، اپنی جان کو جان نہیں سمجھا اور امام حسین علیہ السلام کے اوپر لٹانے کے لیے تیار ہو گئے۔ عزیزان گرامی مرتبت، میں اس سے زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا ہوں، صرف آپ کو پیغام کی حد تک آپ لوگوں کو کہ پہلا مرحلہ جو ہے اللہ کی اطاعت ہے، اور دوسرا مرحلہ جو ہے نفس کی آمادگی، اطاعت خدا اور محبت خدا اور معرفت خدا۔ اور یہ اطاعت خدا اور محبت خدا اور معرفت خدا کی کلید جو ہے وہ اطاعت محمد و آل محمد اور محبت محمد و آل محمد اور معرفت محمد و آل محمد ہے۔ اگر یہ پیدا ہو جائے تو اطاعت خدا بھی متحقق ہوگی، محبت خدا بھی متحقق ہوگی، اور اس کے اوپر جتنی بھی صلاحیتیں آپ کے نفس میں پیدا ہوتی جائیں گی، یہ نفس بلندی کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ عزیزان گرامی مرتبت، یہ نفس ہے کہ جو یہاں پر امام کے اوپر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے یہ سب موجود ہیں۔ کوئی جنت کے لالچ میں نہیں گیا۔ ہاں اگر کوئی ایسی روایت ہے تو اس روایت میں بعد میں جنت دکھائی گئی، اسی لیے میرے امام علیہ السلام نے شب کی تاریکی میں، شب عاشور، چراغ کو گل کر دیا، اور گل کرنے کے بعد کہا جو جانا چاہے چلا جائے، لیکن انہوں نے اپنی جان کو جان نہیں سمجھا اور کہا ہے میرے آقا اور مولا، اگر ایک نہیں 1000 مرتبہ بھی ہمیں قتل کیا جائے اور پھر زندگی ملے تب بھی ہم آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے، آپ ہی کے ساتھ رہیں گے، آپ پہ اپنی جان قربان کرتے رہیں گے جب تک ہم کو زندگی ملتی رہے گی۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اپنے نفس کو نفس نہیں سمجھا اور اس بلندی تک پہنچایا کہ یہ نفس جو جسے کہ موت کا مزہ چکھنا ہے، یہاں ایسے افراد ہیں کہ جن کو موت کا مزہ تک پتا ہے۔ یہ کیا ہے دیکھیں نا آپ، ایک جوان بچہ جس کی سن 13 برس کا ہے، امام پوچھتے ہیں، جب وہ گھبرا کے پوچھتا ہے کہ کیا میرا نام نہیں ہے میں در شہادت اسی شب میں، تو امام پوچھتے ہیں کیف عندک الموت، موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ آواز دے رہا ہے کہ احلی من العسل، یہ شہد سے زیادہ شیرین ہے موت ہمارے نزدیک۔ آپ دیکھیں کوئی بتا سکتا ہے کائنات میں موت کا مزہ؟ یہ خاندان بنی ہاشم، یہ محمد و آل محمد کی اولادیں ہیں جو بتا سکتی ہیں کہ موت کا مزہ کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نفس اتنے بلند ہو چکے ہیں کہ یہ دنیا کا بھی مزہ جانتے ہیں، موت کا بھی مزہ جانتے ہیں، آخرت کا بھی مزہ جانتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ اندازہ کریں انہوں نے اپنی جانوں کو جان نہیں سمجھا۔ آپ ملاحظہ کریں کہ یہ حضرت عباس علمبردار علیہ السلام کہ جن کو امان نامہ سامنے آیا، آپ نے پکار کے کہا ویحک، تیرا نحس ہو جائے، یہ امان نامہ لے کے آیا ہے میرے لیے اور فرزند رسول پر تیر بارانی کرنا چاہتا ہے۔ خدا کی قسم جب تک جان ہے میرے پاس میں فرزند رسول کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ آخری وقت جب آپ جو ہیں امام کے بارگاہ میں آئے اور کہا مولا مجھے بھی اجازت دیجیے اور موقع دیجیے کہ اپنے جان کو ہم آپ پر قربان کریں، کہ اس لیے کہ نفس اس بلندی پر جا پہنچا ہے کہ آپ صرف اس کے امتحان کی آخری منزل ہے کہ اگر آپ پر یہ نثار ہو جائے تو یہ کمال کو پہنچ چکا ہے۔ تو آپ مجھے اجازت دیجیے۔ کہا کہ عباس تمہیں پہ تو ڈھارس تھی، تمہاری وجہ سے ہی تو یہ سارا خیمے کے سارے افراد جو ہیں ان کے سب کے دل شکستہ ہو جائیں گے۔ فرمایا آقا چہرہ نے کہا تم تو عباس علمدار ہوگا، جب یہ سپاہی نہ رہی، فوجی نہ رہی تو میں کس کا علمدار ہوں؟
آپ مجھے جو ہے سپہ سالار بنائے تھے، لیکن اب اجازت دیجیے عزیزان گرامی، اجازت جو ملی ہے وہ اجازت جنگ کی نہیں۔ ہاں اجازت ملی کہ پانی لے کے آؤ، لیکن اللہ اکبر کیا رفتار حضرت عباس ہے کہ اس پانی کے بہانے اپنی جان محمد و آل محمد پر قربان کر کے کائنات کے لیے ایک مسیل بن گئے۔ عزیزان گرامی مرتبہ چونکہ میں یہ مثالیں تھیں جو کائنات میں ہمارے اور آپ کے لیے ہیں کہ جن کی راہ کو دیکھ کے انہیں راہ پر ہم بھی چلیں، اس لیے ان کا تذکرہ کیا۔ اب آپ کے سامنے اتنا ہی بتاؤں گا کہ آپ دیکھیں مصیبت کا برداشت کرنا آسان کام نہیں ہے۔ نفس کا انسان کو قوی ہونا چاہیے۔ کتنے قوی نفس کے تھے حضرت عباس علمبردار کہ بس یہاں سے اندازہ لگائیے کہ جب آپ کے ہاتھ قلم ہو گئے تو عزیزو پھر اب کیا رہ گیا، لیکن اس کے باوجود فکر اس بات کی ہے کہ سکینہ پیاسی ہے، مشق کو بچانا یہ بہت بڑا کمال ہے۔ ہاتھ بازو قلم ہو گئے، اس کے باوجود آپ نے اپنے سینے سے مشق کو لگا کے اپنے سارے وجود کو مشق کے اوپر چھا کے دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جان کی پرواہ نہیں ہے بلکہ آل محمد کی پرواہ ہے۔ عزیزو چاروں طرف سے تیر بھی اپنے اوپر لے رہے ہیں اور مشق کو بچاتے ہوئے جا رہے ہیں، لیکن ظالم نے سامنے سے ایک تیر ایسا مارا کہ جو مشکیزہ پہ بھی لگا، مشکیزہ کو چھیدتا ہوا آپ کے قلب مبارک میں گیا۔ بس پانی کا بہنا تھا کہ عباس گھوڑے پہ سر نیچے کر لیے اور زانو سے گھوڑے کا رخ پھیر دیا اور کہا اب خیمے کی طرف نہ جاؤں گا، اب پھر واپس چلو۔ عزیزو لوگ گھیرے میں لے لیے، کسی نے تیر مارا، کسی نے تلوار، ایک ظالم نے ایسا تیر مارا جو آپ کی پیشانی پہ لگا۔ عزیزو سوچو جس کے ہاتھ نہ ہو وہ تیر پیشانی سے کیسے نکالے۔ ایک عالم دین مصاحب میں پڑھ رہے تھے تو ایک بزرگ عالم دین مراجع میں سے سن رہے تھے کہ جناب عباس کے ایک تیر پیشانی پہ لگا تو آپ کیسے نکالیں۔ بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ روایت کہاں تو نے پڑھ دیا، یہ تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بزرگ سے سنا تھا اس لیے پڑھا۔ انہوں نے جب جا کر کے منع کیا کہ آئندہ نہیں پڑھنا، اس لیے کہ مقاتل میں تذکرہ مجھے نہیں ملا ہے۔ جب خواب میں گئے تو دیکھا کہ جناب عباس سامنے ہے اور کہہ رہے ہیں اے شیخ یہ بتا کہ جس کے ہاتھ نہ ہو وہ تیر اگر لگ جائے پیشانی پہ تو کیسے نکالے۔ عزیزان گرامی آپ کے ہاتھ جو قلم ہوئے اس کا غم تو نہ تھا کہ نہ پوچھو، خود جناب عباس کو بھی تھا، آپ کی ماں کو بھی تھا۔ ارے عزیزو آپ کی ماں کو یہ تھا کہ آپ کو جب خبر ملی کہ جناب عباس کے ہاتھ قلم ہو گئے تو آپ جنت البقیع میں بیٹھ کے گریہ کرتی تھی اور کہتی تھی عباس، ارے عباس تمہارے جانے سے کتنی بڑی مصیبت ہوئی۔ عزیزان گرامی مرتبہ لکھا ہے کہ آپ اس قدر گریہ کرتی تھیں کہ ادھر سے گزرنے والا جو کہ مروان شقیق القلب تھا وہ اپنے سر سے امامہ پھینک دیتا تھا۔ بی بی کہتی تھی لوگوں مجھے ام البنین نہ کہو، اس لیے کہ میرے سارے بچے کربلا میں شہید ہو گئے، اور یہ بھی فرماتی تھی کہ اے لوگوں مجھے یہ بتاؤ کہ جب کوئی گھڑ سوار گھوڑے سے زمین پہ آتا تھا تو اپنے ہاتھ ٹیکتا تھا، لیکن آئے میرا عباس جب گھوڑے سے زمین پہ آیا ہوگا، عزیزو لکھا ہے کہ میں کہوں گا بی بی گھوڑے سے زمین پر جب آئے تو غم نہ کیجئے سیدہ آئی ہوں گی۔ اے عزیزو لکھا ہے کہ جب آپ کے ہاتھ قلم ہو گئے تو ایک ظالم نے بڑھ کر کے ایک گرج مارا حسین ابن طفیل، کہا عباس اب کیا کرو گے، تمہارے تو ہاتھ نہیں ہے۔ بڑا ناز تھا تم کو اپنی بہادری پر۔ عزیزو شرک پہ آپ کے گرج لگا، آپ تھورائے زمین پہ آئے آواز دیتے ہوئے علیکم من السلام یا آقا، اے میرے آقا میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ حسین ابن علی نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھا، آواز دی اعلان انکسر ظہری، میری کمر ٹوٹ گئی۔ عزیزو لکھا ہے کہ آپ اتنی تیزی سے پہنچے، لیکن جب پہنچے تو کیا دیکھا کہ آنکھوں میں تیر پیوست ہے۔ آپ نے تیر کو باہر کیا اور خون پوچھا۔ جمال حسین کا مشاہدہ عباس نے کیا، پھر آنکھیں بند
کر لی۔ لکھا ہے کہ آپ نے محسوس کیا جناب عباس نے کہ میری کمر میں کوئی ہاتھ لگا رہا ہے۔ آپ کو نے پوچھا آقا کیا ہے؟ آپ کا وقت ایسا تھا کہ دم نکل رہا تھا۔ فرمایا اے میرے بھائی اب میں تمہیں خیمے لے جاؤں گا آقا، آپ کو آپ کی ماں کی قسم ہے کہ مجھے خیمے نہ لے جائیے گا۔ باعزان گرامی کیوں تمام مقاتل نے بہت سی باتیں لکھی، لیکن ایک بات عجیب و غریب لکھی، کہا کہ امام نے فرمایا کہ اس لیے کہ مجھے سکینہ سے حیا آتی ہے کہ میں نے پانی کا وعدہ کیا اور نہ پہنچا سکا۔ حسین لمحات پہ لے کے خیمے پہنچے، سکینہ نے دیکھا کہا بابا چچا کہاں ہے؟ کہا ہے بیٹا وہ نہر فرات پہ خوابیدہ ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ میں اتنا کہوں گا عزیزوں مجلس کو ختم کرتے ہوئے کہ بتاؤ اگر چچا نہیں گیا خیمے میں بھتیجی سے ملنے تو کیا بھتیجی نہ آئے گی؟ عزیزوں آئے گی مگر کیا؟ جب عاشور کا دن گزر گیا خیمے میں آگ لگ گئی تو دامن کی آگ لگی ہوئی، سکینہ چیختے ہوئے دوڑی ہے چچا ارے اٹھو ظالموں نے خیمے میں آگ لگا دیا، ارے پھوپھی کے سر سے ردا چھن گئی، ارے میرے دامن جل رہے ہیں، ارے کوئی آواز نہ آئی۔ ضرور یہ ہوگا میرا دل کہتا ہے کہ یقیناً جناب عباس کی میت تڑپ گئی ہوگی، لیکن ایک مرتبہ ایک آہستہ سے گودال سے آواز آئی سکینہ الیہ الیہ ادھر آ جاؤ میری پیاری۔ بس سکینہ اپنے باپ کی طرف دوڑی سے عالم الذین ظلموا ان ينقلبوا منقلبون۔ اللهم انی اسألک بحق فاطمة وابیها وبعلها وبنیها والسر المستودع فیها ان تصلی علی محمد وآل محمد۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کے معبود، گناہان کبیرہ و صغیرہ عفو فرما، نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ جہاں جہاں بھی محبان آل محمد ان کو حفظ و امان میں رکھ، روضہ مقدس کی حفاظت فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا، ان تمام مرنے والے مرحومین کے جوار معصوم میں جگہ عنایت فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا، معبود ہمارے آقا اور امام کو ظہور جلد از جلد فرما، ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل من الدعا بحق محمد وآل محمد۔ یا حسین اے ہواؤں نہ تم شور کرنا، ایک یتیمہ کو نیند آ رہی ہے۔ اے ہواؤں نہ تم شور کرنا، ایک یتیمہ کو نیند آ رہی ہے۔ تھم کے آہستہ آہستہ چلنا، ایک یتیمہ کو نیند آ رہی ہے۔ اے ہواؤں نہ تم شور کرنا، ایک یتیمہ کو نیند آ رہی ہے۔ تھم کے آہستہ آہستہ چلنا، ایک یتیمہ کو نیند آ رہی ہے۔ اے ہواؤں نہ تم شور کرنا، ایک یتیمہ کو نیند آ رہی ہے۔ بھوک اور پیاس میں نیم جائیں، آج بابا کا سینہ کہاں ہے؟ آج بابا کا سینہ کہاں ہے؟ آج ہے راکھ اس کا بچھونا، ایک یتیمہ کو نیند آ رہی ہے۔ اے ہواؤں نہ تم شور کرنا،
یتیماں کو نیند آ رہی ہے تم تو آزاد باد صبا ہو جا کے دریا سے واپس جو آؤ جا کے دریا سے واپس جو آؤ بھوئے ابا سے لے کر نہ آنا ایک یتیمہ کو نیند آ رہی ہے اے ہواؤ نہ تم شور کرنا ایک یتیمہ کو نیند آ رہی ہے 3 دن کا زمانہ یوں گزرا قطرہ آب اس نے نہ دیکھا قطرہ آب اس نے نہ دیکھا ڈر گئی دیکھ کر خون کا دریا ایک یتیمہ کو نیند آ رہی ہے اے ہواؤ نہ تم شور کرنا ایک یتیمہ کو نیند آ رہی ہے یہ تو قسمت کا لکھا ہوا ہے تم تھے مجبور ہم کو پتا ہے تم تھے مجبور ہم کو پتا ہے جا کے دریا پہ غازی سے کہنا ایک یتیمہ کو نیند آ رہی ہے اے ہواؤ نہ تم شور کرنا ایک یتیمہ کو نیند آ رہی ہے سو لگتی زمین اس کا بستر چونک جاتی ہے کروٹ بدل کر چونک جاتی ہے کروٹ بدل کر یاد آتا ہے بابا کا سینہ ایک یتیمہ کو نیند آ رہی ہے اے ہواؤ نہ تم شور کرنا ایک یتیمہ کو نیند آ رہی ہے رب ہی جانے سکون پائے کیسے گرم رہتی پہ نیند آئے کیسے گرم رہتی پہ نیند آئے کیسے باپ کی بن تھی سوئی کبھی نہ ایک یتیمہ کو نیند آ رہی ہے اے ہواؤ نہ تم شور کرنا ایک یتیمہ کو نیند آ رہی ہے کچھ مواقع کا سامان کر دو صرف اس شب احسان کر دو صرف اس شب احسان کر دو کل سے جس طرح چاہے گزرنا ایک یتیمہ کو نیند آ رہی ہے اے ہواؤ نہ تم شور کرنا ایک یتیمہ کو نیند آ رہی ہے عشق آ جاتا تماشائیوں میں سر بر
یا حسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا رسول اللہ. السلام علیکم امیر المومنین. السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا سید النساء العالمین. السلام علیکم یا حسن المجتبی. السلام علیکم یا حسین شہید کربلا. السلام علیکم علی بن الحسین زین العابدین ومحمد بن علی الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي التقي وعلي بن محمد النقي والحسن بن علي العسكري والحجة القائم المهدي أجل الله تعالى فرجك وسل الله تعالى مخرجك. السلام عليك يا أهل البيت جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك